أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہے اور مسلم ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی جانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان اور مسلم ہیں۔ اس فرمانبرداری اور اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ محترم سامعین، اصل میں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے، اور کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک ہم ان سوالوں کا جواب حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہماری پرفارمنس کیا ہوگی، ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا، ہمارا نظام کیا ہوگا۔ تو یہ اہم ترین سوال ہے انسانوں کے لیے کہ اس سوال کا جواب حاصل کیا جائے کہ کیا کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے، کیا ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں، کوئی ایک منصوبہ ساز ہے، کوئی ایک علیم و خبیر ہستی ہے، کوئی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو تمام شے پر قادر ہے، جو قادر مطلق ہے، اور اس نے جو ہے اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کی ہے اور انسانوں کو اس کے اندر بھیجا ہے، اور انسانوں کا بھی ایک مقصد ہے کہ جس کو یہاں پر وہ پورا کرنا ہے۔ اس سوال کے جواب کے نتیجے میں متعین ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں کیا رول ادا کرے گا اور اس کا کیا بیہیویئر ہوگا اور کیسا نظام جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ تخلیق کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پوری کائنات کا جو دین ہے، پوری کائنات کا نظام ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اسلام کو فالو کرتی ہے۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں کہ نیچرل فورس ہے، صحیح معنوں میں وہ خدائی فورس ہے، وہ خدائی قوت ہے کہ جس کی کائنات کی ہر چیز تابع کرتی ہے۔ زمین اور سورج، چاند اور ستارے اور آسمان اور ہوا اور پانی، ہر چیز کا ایک کام متعین ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اور اس سے وہ سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ ایون ہماری جو سیل بھی جو ہے وہ کس قدر ایک کمپلیکس جو ہے وہ ایک وہ تخلیق ہے، اور کتنی جو ہے وہ پیچیدہ اور حیران کن اس کے اندر جو ہے وہ فنکشنز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، خود بخود نہیں بن سکتی، بلکہ ایک عظیم الشان ہستی ہے، ایک اس کی صنائی کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا ایک ہستی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، اور اسی نے
کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی کائنات کا منتظم ہے اور وہی کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور پوری طرح سے جو اس نے نظام کائنات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کی جو ہے وہ کنجیاں موجود ہیں، اور وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے کسی پتھر میں رہنے والے کیڑے سے بھی واقف ہے، اور دنیا میں کہیں بھی وہ گرنے والے پتے سے بھی واقف ہے۔ اس قدر اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اور اس قدر اس کی مانیٹرنگ ہے۔ اس لیے انسانوں کو جو اللہ نے ایک تھوڑا سا وقت دیا ہے، اس کا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اچھی طرح پرفارم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق۔ لہٰذا اگر انسان نے اپنے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کیا ہے تو وہ کائنات کی تمام قوتوں کے ساتھ ہے، اور اگر اس نے اس سے انحراف کیا ہے تو اس نے صحیح معنوں میں نیچر سے اور خدائی فورس سے اور خدائی تعلیمات سے انحراف کیا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام ہے اٹ از فزیولوجی، اور جو کچھ اگینسٹ اسلام ہے وہ پیتھولوجی ہے، وہ النس ہے، وہ ڈیزیز ہے۔ لہٰذا یہ عین جو ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم کائنات کے تمام اجسام کی طرح اسلام کو فالو کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کریں تاکہ ہم اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے چاہو جیو، یہ جیسے چاہو جیو اٹ از اگینسٹ دا نیچر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان اس لیے بنی ہے کہ زبان سے ہم باتیں کر سکتے ہیں اور چکھ سکتے ہیں، زبان سے جو ہے وہ ہم سننے کا کام نہیں لے سکتے۔ آنکھیں اس لیے کہ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے باتیں نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آپ خود دیکھیں، جیسے چاہو جیو، انسان ڈائبٹک ہوتا ہے، نہیں کھا سکتا میٹھا، انسان کے لیور اور کڈنی فیل ہو جائے اس پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو انسان تو اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتا، کجا یہ کہ وہ دعویٰ کرے کہ جیسے چاہو جیو۔ لہٰذا نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا میں اس طرح سے جیو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جس کے مطابق پوری کائنات چل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کی خود عقل متقاضی ہے کہ اگر یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کوئی ہے چلانے والا، اور ہمیں ایک محدود وقت دیا گیا ہے اور اس پہ بھی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ کب تک زندہ رہنا ہے، جو انتہائی جو ہے وہ انسرٹن ریئلٹی ہے وہ ہماری زندگی ہے، اور جو موسٹ سرٹن ریئلٹی ہے وہ ہماری موت ہے۔ تو کیا موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، زندگی تو ایک تسلسل کا نام ہے، زندگی تو محض ایک وقفہ آتا ہے موت کا، اور اس کے بعد جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر زندگی ختم ہو جائے تو پھر یہ نامکمل ہے، پھر ایک تشنگی کا احساس رہتا ہے، اور عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، زندگی کو جاری رہنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک اخروی زندگی ہے جو ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور وہاں پر جزا اور سزا کا انتظام ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی فرد ایک قتل کرتا ہے، آپ اس کو ایک بار ہینگ کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے فیصلوں کے تحت ہزاروں قتل کیے ہیں، لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے اور بڑی بڑی جنگیں عظیم کروا دی ہیں، کیا انہیں کوئی سزا دنیا کے اندر مل سکتی ہے؟ یقیناً نہیں مل سکتی۔ تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ پنشمنٹ کا اچھا انتظام ہو۔ اسی طرح ریوارڈز دیکھیں آپ کہ بعض لوگوں کی اتنی بھلائیاں ہوتی ہیں، اتنا کار خیر ہوتا ہے، اتنی نیکیاں ہوتی ہیں، اس قدر خدمت کا کام وہ کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ اس کو ریوارڈ دے نہیں سکتے۔ لہٰذا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پورا اجر بھی ملنا چاہیے اور پوری سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا زندگی کی جو تکمیل ہوتی ہے، جو تشنگی ختم ہوتی ہے، وہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو جہنم کے آگ سے اور نار جہنم سے بچ گئے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جگہ دے دی، تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انبیاء بھیجے، تو دنیا کے جو انتہائی سچے ترین لوگ تھے اور بہترین لوگ تھے، جن کے کردار سے زیادہ بہتر کردار دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا،
اور یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں تک کہ آل یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تو یہ سارے وہ لوگ تھے اللہ کے برگزیدہ انسان، اللہ کے برگزیدہ بندے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو جو ہے وہ انسانوں تک منتقل کیا ہے، اور ان کے ذریعے جو تعلیمات ملی ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ انسانوں کی کامیابی رکھی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اور ان سب کا دین جو ہے وہ اسلام تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس فرمانبرداری کے سوا، یعنی اسلام کے سوا، جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کامیابی اور سعادت چاہتا ہے، اور اگر وہ راحت اور اطمینان چاہتا ہے، اگر وہ اطمینان قلب چاہتا ہے، اگر وہ اصلاح احوال چاہتا ہے، تو اسے اپنی ذات میں، اسے اپنے خاندان میں، اسے اپنے معاشرے میں، اور اسے اپنے پورے نظام کے اندر جو ہے وہ اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے اور کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ڈاکٹر اورنگزیب رہبر جو ابھی آپ کو ابتدائی گفتگو رکھ رہے تھے، اور وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں KMDC میں، جنرل سرجن ہیں، ٹیچر ہیں، تو میں ان کو بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ گفتگو رکھی۔